بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ولعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا آگے ہو کر کے بیٹھ جائیں، مل کر کے بیٹھ جائیں، آگے ہو کر بیٹھ جائیں۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی برکت کا ہے اور اس کے ایک ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خیر، بڑی برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں، لیکن ان تمام میں یہ 5 راتیں جس کا آج چوتھا سلسلہ ہے، 27ویں شب ہے، ان 5 راتوں کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر آج کی رات کی جس میں قرآن پاک پڑھ کر یا سن کر ہم نے مکمل کیا، تو یہ لمحہ ہماری زندگی کا بہت ہی قیمتی ہے، بہت یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام صاحب دامت برکاتہم کو، جنہوں نے پورا قرآن پاک ہم سب کو سنایا، جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کی اس عبادت کو کہ ہم نے اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ کو یا اللہ کے کلام کے اکثر حصوں کو احترام کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے سنا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اور اچھا قرآن پاک پڑھنے پر جس طرح زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح اچھا قرآن پاک سننے پر بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ امام صاحب کے پڑھنے کا جو انداز ہے، حضرت مولانا محمد مختار صاحب قاسمی دامت برکاتہم، تو سننے والوں کا دل لگتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ قرآن پاک ایک آئینہ ہے، آئینے میں جس طریقے سے مناظر نظر آتے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی مناظر نظر آتے ہیں، اور ہر دور کی تصویر قرآن پاک کے اندر ہے۔ اسی لیے اردو کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر گئے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ ہمارے دور کی تصویر قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ جس دور میں ہم سب پریشان ہیں، سوچنے والے سوچ کر کے پریشان ہیں، پلاننگ کرنے والے، منصوبے بنانے والے منصوبے بنا کر کے پریشان ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک آئینہ دکھایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد رکھو اس زمانے کو جس زمانے میں تم دنیا میں مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کمزور کس اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے، کہ تمہاری تعداد بھی کم تھی، گنتی کے اعتبار سے بھی تم کم تھے، اس اعتبار سے بھی تم کمزور سمجھے جاتے تھے، طاقت کے اعتبار سے تم کمزور سمجھے جاتے تھے، معاشی اعتبار سے تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہارے کاروبار کچھ نہیں تھے، آمدنی کے مضبوط انتظامات تمہارے پاس نہیں تھے، منڈی میں اور مارکیٹ میں تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے کمزور، معاشی اعتبار سے تم کمزور، اور تعداد کے اعتبار سے تم کمزور اور تھوڑے سمجھے جاتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ دنیا کی طاقتیں کہیں تمہیں اچک نہ لے، تمہیں نوچ نہ لے، کھسوٹ نہ لے، تمہیں پریشان نہ کر دیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت سے تمہیں طاقت بخشی ہے، اپنی مدد سے تمہیں طاقت بخشی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کے لیے عطا فرمائی، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم قدردان بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ جو اس وقت ہمارا حال ہے یا ہمارا ماحول ہے، ابتدائے اسلام میں جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں تھے، اس وقت کے حالات یہ قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جب تم مکہ المکرمہ میں تھے تو یاد کرو تم کیسے تھے، کتنے تھے، تھوڑے سے تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی کم تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، اور معاشی اعتبار سے بھی کم تھے، اور ہر وقت تم سہمے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے۔ فآواکم، لیکن اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کر دیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، قدردان بن جاؤ۔ تو یہ جو دور آج کا ہے، شاید ترجمہ سن کر کے آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ جو اس دور کی تصویر تھی وہی اس دور کی بھی تصویر ہے۔ آج بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، آج بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم طاقت کے اعتبار سے کم ہیں، آج بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آمدنی کے اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اور فائنینشلی ہم ان سے کمزور ہیں۔ تو جو اس دور کی تصویر تھی وہی اس دور کی تصویر ہے۔ انہوں نے اپنی تصویر کو کس طرح بدلا ہے، ہم بھی اب اگلا قرآن پاک کا عنوان دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق میں خیانت مت کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنے حقوق میں بھی خیانت مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم ان چیزوں کو جانتے ہو۔ اب یہ ذمہ داری بتلا دی گئی کہ 3 حقوق تم پر ہیں، انہوں نے اپنی کمزوری کے زمانے میں ان 3 حقوق کو ادا کیا تھا، اب یہ 3 حق ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں، اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کے رسول کے حقوق ہم ادا کریں، اور ہمارے آپس کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَاعْلَمُوا، اے لوگوں جان لو، دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اب قرآن پاک نے یہ ہمیں ایک رہنمائی دی کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا نہیں تو پورے ملک کا کفر تو اس وقت میں متحد ہو چکا ہے، اور قرآن پاک حدیث پاک میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، الکفر ملت واحدہ، کفر پورا کا پورا ایک ہی ملت ہے۔ تو پورے ملک کا کفر اور پورے ملک کی کافرانہ طاقتیں متحد ہو چکی ہیں، طاقتیں ایک ہو گئی ہیں، وہ اپنی طاقتوں کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اور اپنی دولتوں کے ذریعے سے ہم اور آپ کو اور ہمارے وجود کو اور ہماری مسجدوں کو اور ہمارے مدرسوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، پورے ملک کے کافر ایک ہو چکے ہیں، اور ان سب کی طاقتیں، ان سب کی دولتیں، ان سب کی نعمتیں ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے اور ہمارے ایمان کو مٹانے کے لیے اور ہمارے گھرانوں کو توڑنے کے لیے صرف ہو رہے ہیں۔ جب حالات اتنے نازک ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور یہ روزانہ کی بات ہے کہ ہمارا گھرانہ ٹوٹ رہا ہے۔ گھرانے سے مراد، جب ہم بات کہیں گھرانے کی تو مراد ہوتا ہے ہمارا سماج، مسلم سماج، یہ ایک ہی گھرانہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ملازمتیں نہیں مل پا رہی ہیں، جبکہ جاب نہیں مل پا رہی ہے کسی کو، روزگار کے لیے لوگ پریشان ہیں، اچانک ایک آفیشیلی اعلان ہوتا ہے کہ جو بھی مسلم گھرانوں میں سے کسی گھرانے کو توڑ دے، میں وہ لفظ یہاں بولنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہم صرف سمجھے اور غور کریں، یہ ایک آفیشیلی اعلان ہے کہ جو بھی مسلم گھرانوں میں سے کسی گھرانے کو توڑ دے، وہاں سے اٹھا لے، تو اس نازک وقت میں اس کو 2.5 لاکھ روپے کا تو نقد انعام ہے،
رہائش کے لیے اس کو مکان دیا جائے گا، اس کو سیکورٹی دی جائے گی، قانونی مدد بھی اس کی جائے گی، اور پھر اپنی قوم میں جو اس کو مقبولیت حاصل ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو ایسے وقت میں کون اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا؟ انہوں نے چیلنج بنا کر کے ہمارے گھرانوں کو توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کیا ہم چیلنج سمجھ کر اپنے گھرانے کو اور اپنے سماج کو بچانے کا ارادہ نہیں کریں گے؟ انہوں نے چیلنج سمجھ کر ہمارے گھرانوں کو توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، ہمارے رشتوں کو بکھیرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ہماری معصوم کلیوں کو ہماری گود سے چھیننے کا ارادہ کر لیا، اور چیلنج بنا کر کے اس کو کیا ہے انہوں نے۔ تو اب ہمیں بھی چیلنج سمجھ کر کے اپنے گھرانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے، اور ان کی ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں، ساری ذہنیتیں اگر ہمیں توڑنے کے لیے خرچ ہو رہی ہیں تو اب جاگنے کا وقت ہے، ہوشیار ہونے کا وقت ہے، غفلت کو دور کرنے کا وقت ہے، کچھ سوچنے اور کچھ فیصلے لینے کا وقت ہے۔ ہماری بھی صلاحیتیں اور ہماری بھی دولتیں اور ہماری بھی ذہنیتیں اور ہماری بھی طاقتیں اپنے سماج کو بچانے کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں ہے، اصل جینا وہی ہے جو قوم کے لیے جیا جائے، سماج کے لیے جیا جائے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کمزوری پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہی گھر میں رہنے والی بچیاں کیوں اچانک ہم سے دل برداشتہ ہو جاتی ہیں اور کسی اور کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ باپ سے ملنا یا باپ سے بات کرنا یا بھائی کے پاس یا ماں کے پاس لوٹنا نہیں چاہتی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں جس کو کہا جاتا ہے ارتداد۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے الٹے پیر چلے جانا۔ جو اسلام چھوڑ کر کے چلا جائے، مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے۔ اب یہ ارتداد ایک تو حقیقی ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر کسی شخص نے ایمان کو چھوڑ دیا اور دوسرے کسی دھرم کے شلوک، کسی دوسرے دھرم کے منتر، کسی دوسرے دھرم کی ریتی رواج اور ان کا رہن سہن، ان کی عبادتیں سب اس نے قبول کر لی ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ حقیقی طور پر یہ مرتد ہو چکا ہے، اسلام چھوڑ چکا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فکری طور پر مرتد ہونا، ارتداد فکری جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ فکریں مسلمانوں جیسے نماز پڑھتا ہو، نام بھی مسلمانوں جیسا ہو، عید پر نئے کپڑے بھی بنتے ہوں، مبارکبادیاں بھی پیش ہوتی ہوں، لیکن سوچ مسلمانوں جیسی نہ ہو، اسلامی غیرت اندر نہ ہو، سنتوں کے جنازے اگر نکل رہے ہو تو دل میں چوٹ نہ لگتی ہو، بے دینی اور بے حیائی اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دل میں کسی طرح کی کوئی کسک نہ اٹھتی ہو، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ارتداد فکری کا شکار ہو گیا ہے۔ تو آج ہم یا ہمارے گھرانے اکثر ارتداد فکری کے شکار ہیں، فکری طور پر ہم مرتد ہو رہے ہیں، اور فکری طور پر مرتد ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھرانے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ہمیں فکری اعتبار سے بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور فکری اعتبار سے بھی ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور حقیقی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے کچھ طریقے ہیں، اور بس چند منٹ میں اپنی بات سمیٹ کر کے ختم کروں گا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت اپنے بچوں کے اندر بٹھائی جائے، اللہ کی محبت اپنے بچوں کے اندر بٹھائی جائے، اس کی ڈراپنگ کی جائے باقاعدہ، اللہ 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 ہر چیز میں۔ چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچی ہے، یہیں سے یہ نسلیں آگے بڑھتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد اس سے پوچھا جائے پیٹ بھر گیا؟ بھئی اللہ نے تمہیں کھانا کھلایا۔ ہوم ورک کر لیا؟ اللہ نے تم سے یہ کام کروا دیا۔ اسکول گئی تھی آپ؟ بچی سے اپنے پوچھا؟ بھئی اللہ آپ کو لے کر بھی گئے اور اللہ ہی آپ کو حفاظت سے لے آئے۔ ہر چیز میں اللہ 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 جب ان کے دل میں جائے گا اور دماغ کے اندر یہ چیز جگہ بنائے گی تو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر امید ہے کہ یہ اس طرح کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں گھٹنا آئندہ نہیں ہوگی۔
ایک یہ ہے کہ نل لگا ہو کہیں اور اس میں سے پانی لیک ہو رہا ہو تو تھوڑا 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 پانی گرتے 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 نیچے نشان بن جائے گا. اس کا ایوریج نکالنے کہ کتنا پانی گرا ہوگا. ایوریج نکالا گیا کہ 20 بالٹی پانی یہاں سے گرا ہوگا. 20 بالٹی پانی ایک دم سے گرا دیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن وہی پانی تھوڑا 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 گرا ہے تو اس نے اپنا نشان بنا دیا ہے. اسی طرح ایک ہی مرتبہ جم کر کے ہم اس کو محبت خداوندی کی بات کر لیں اور اس کو محبت رسول کی ہم باتیں کر لیں تو اس سے انقلاب نہیں آتا. تھوڑا 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 روز کرنا پڑتا ہے. سنتوں کی باتیں ہوں, اللہ سے محبت کی باتیں ہوں, ہر کام اللہ سے ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کے سامنے ہو, ڈراپنگ کی جائے ان کی, تو پھر ان بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ایک کام تو کرنے کا ہمارے لیے ہے, اور دوسرے کام کرنے کا جس پر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا کہ ہمیں اپنی ساری دولتیں, اپنی صلاحیتیں اب اپنے سماج کے لیے صرف کرنی چاہیے. چند نوجوان مل کر کے یا سماج کے کچھ معزز لوگ مل کر کے اگر چاہیں تو اپنے 1 سال کے خرچے روک لیں, شادی بیاہ کو سادہ بنا لیں, موت میت کو سادہ بنا لیں, اور جو تقریبات ہوتی ہیں, پارٹیاں ہوتی ہیں, ان پارٹیوں کو روک دیں, اور ان کے خرچوں سے اگر اپنا کوئی ایمپائر کھڑا کرنا چاہیں تو ہم کھڑا کر سکتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ میں اپنا سسٹم لیں, اپنا سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. اپنی دولتوں کو, اپنی دولت کو اسٹور کر کے, اور اپنے ہی اسکول, اپنے ہی کالج اور اپنا ہی ایمپائر ہمارے سامنے ہو. مسلم مینجمنٹ کے زیر اثر مسلم گرلز کالج کھولے جائیں, اسکولز کھولے جائیں, انجینئرنگ کالج کھولے جائیں, میڈیکل کالج کھولے جائیں, اور یہ ہو سکتا ہے. 1-2 سال کے صرف الٹے سیدھے خرچوں پر اگر ہم لگام لگا لیں گے, ہمارا سسٹم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ورنہ اس وقت کے جو حالات ہیں, محلے محلے اور کالونیاں سروے کر لیجیے, اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہی کسی اسکول میں چلے جائیں تو ہماری دولتیں گئی کہاں؟ نہ تو ہم کوئی بڑی دکان کھول سکے, نہ ہم اسکول قائم کر سکے, نہ کوئی اور ادارے ہم قائم کر سکے. کہیں تو ہم نظر نہیں آ رہے. بس زیادہ سے زیادہ اگر کہیں ہوتا ہے تو ہوٹلیں کھولنے میں ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہے. بس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسلم نام سے ہوٹلیں ملتی ہیں. دولت ہماری اس طرف جا رہی ہے. اگر اسی دولت کو ہم جمع کریں, خدا نخواستہ اگر ہمارا سماجی بائیکاٹ ہو جائے تو ہم جہاں یہاں رہتے ہیں, یہاں آس پاس میں ہم اندازہ لگائیں کہ روز مرہ کے کام آنے والی جو دکانیں ہیں وہ دکانیں ہماری کتنی ہیں. اگر بات اسی پر آ جائے کہ ہمارا سسٹم ہمارے ہاتھ میں, تمہارا سسٹم تمہارے ہاتھ میں, اور اگر ہمارا جب اتنا ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر ہمارا بائیکاٹ ہو گیا تو ہمارا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چلا سکتے ہیں. ہمارے بچے پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کہاں ہے ہمارے پاس میں اسکول؟ ہم روز مرہ کے استعمال کی چیزیں کہاں سے خریدیں گے؟ کتنی ہماری دکانیں ہیں آس پاس میں, اور کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم کو بہت سکشم بنایا ہے, اور بدقسمتی سے کہ میڈیا ہمارے پاس میں نہیں ہے اور یہ قوت ہمارے پاس میں نہیں ہے, ورنہ ہماری قوم اتنی کمزور نہیں ہے. جو تعداد دکھائی جا رہی ہے کہ تعداد ہماری, وہ تعداد نہیں ہے جو تعداد دکھائی جا رہی ہے, اور اتنے کمزور ہم نہیں ہیں جتنا کمزور ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اتنے ان پڑھ ہم نہیں ہیں جتنا ان پڑھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. تعلیم کا گراف الحمدللہ روز بروز ہماری قوم میں بڑھ رہا ہے. تعداد ہماری قوم کی بڑھ رہی ہے, قوت ہماری قوم کی بڑھ رہی ہے. ہماری قوم مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ہمیں حوصلے کے ساتھ میں رہنا ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے. ہاں, بے دینی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے. اندر سے اگر ہم کمزور ہیں تو پھر باہر سے بھی ہم کمزور ہو جائیں گے. اس لیے اندر سے ہمیں مضبوط ہونا ہے. اور تیسری چیز, ہم اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں. تعلیم کے حلقے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی کوئی کتاب, منتخب احادیث ہو, یا اپنے بزرگوں سے, علماء کے مشورے سے کوئی اور کتاب, اپنے گھر میں اس کی تعلیم کریں. اس کے چند فائدے ہوتے ہیں.
پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے جس گھر کے اندر تعلیم کی جاتی ہے اور رسول اللہ کا فرمان پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے نور نازل ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بے دینی ختم ہوتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، گھر میں رشتوں میں محبتیں آتی ہیں۔ یہ تعلیم کے فائدے ہیں، رشتوں میں محبتیں آتی ہیں، بچوں کو حقوق معلوم ہوتے ہیں کہ دوسرے کے حقوق کیا ہیں، گھر والوں کے حقوق کیا ہے، باہر والوں کے حقوق کیا ہیں۔ چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کیا جائے، کم سے کم استعمال ہو اور درست استعمال ہو، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ اور زیادہ خبریں وغیرہ بھی نہیں سننی چاہیے، زیادہ خبریں سننے سے یہ خبریں جو زیادہ سے زیادہ وائرل کی جا رہی ہیں ہمیں بزدل بنانے کے لیے، زیادہ خبریں بھی نہیں سننی چاہیے۔ یہ الٹے سیدھے اور جن کا کوئی اعتبار نہیں، جن کا کوئی تعلیمی معیار نہیں ہے، ایسے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پر پیج بنا لیے ہیں، کسی نے چینل بنا لیے، وہ جو سنانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم میں کمزوری آ رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا، موبائل کا صحیح اور مثبت استعمال اور کم سے کم استعمال، اور بلکہ اسی سے جوڑ کر کے چونکہ جوانوں کی اور پڑھے لکھوں کی تعداد ہمارے دوستوں کی بڑی اچھی خاصی ہے یہاں، تو یہ بھی عرض کرنا ہے کہ گیم کے بجائے اور کرکٹ کے اسکور دیکھنے کے بجائے اپنا ہی خود کو ایک چینل بنائیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم دکھانا چاہیں۔ چھوٹا آغاز ہے بڑے انجام تک پہنچے گا، ایک دم سے ہم بڑا کام کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ بچہ دھیرے دھیرے اٹھتا ہے، چلتا ہے اور پھر وہ دوڑنے اور بھاگنے لگ جاتا ہے، تو چھوٹا آغاز کریں، انشاءاللہ یہ بڑے انجام تک بھی پہنچے گا۔ تو جب موبائل ہم استعمال کر ہی رہے ہیں تو موبائل کو اس طرح استعمال کریں، سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کریں کہ کچھ نظام ہمارے ہاتھ میں آئے۔ تو یہ اس دور کی تصویر ہے، اور اس دور میں ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ ہمارے پاس میں ہے۔ ہم اپنی شریعت سے جڑ کر کے رہیں اور اپنے دین سے جڑ کر کے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہمارا حال جیسا ہے مستقبل اس سے زیادہ روشن ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ تین باتیں اور مختصر سی کہ میں نے مکہ المکرمہ کی بات ابھی آپ کے سامنے کی ہے، یہ جو آیت کریمہ پڑھی تھی یہ مکہ المکرمہ کے بارے میں تھی۔ مکہ المکرمہ میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ تین کام کیے تھے۔ پہلا کام تعارف دین، تعارف دین کا، دین کا انہوں نے تعارف کروایا، دین کی پہچان کروائی، اس کا انٹروڈکشن کروایا۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنے عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے معاملات کی صفائی کے ذریعے سے، لین دین کی صفائی کے ذریعے سے۔ تو ہمیں پہلا کام آج کے دور میں یہ کرنا ہے کہ تعارف دین ہو، عبادات ہماری بہتر ہوں، معاملات ہمارے صاف ستھرے ہوں اور اخلاق ہمارے اچھے سے اچھے ہوں۔ دوسرا جو کام اس وقت کے مسلمانوں نے کیا تھا، اگر احادیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو کسی کمزور سے کمزور اور ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اس وقت میں صحابہ میں کسی طرح کا اختلاف ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی سب کی فکریں ایک تھی، سب متحد تھے، فکروں کے اعتبار سے بھی اور فزیکل جسمانی اعتبار سے بھی سب متحد تھے۔ تو ایک تو تعارف دین، یہ کام ہمیں کرنا، عبادتیں، معاملات اور اخلاق، یہ تعارف دین میں ہے۔ اور دوسرا کام اتحاد اور اتفاق، اور تیسرا کام جو اس وقت میں کیا تھا وہ خدمت خلق کا، عام انسانوں کی خدمت کریں، مسلمانوں کی بھی خدمت کریں، مسلمانوں کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کی بھی خدمت کریں۔ یہ تین کام اگر ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز بہترائی ہمیں بھی حاصل ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم نے جب ان کی مثال ہمیں دی ہے تو ہمیں بھی انہی کی مثال بننا ہے، اور ان کی مثال ہم بنیں گے انشاءاللہ العزیز مضبوط ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے سامنے تین پیشکش آئی تھی، آپ کو حسن کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کو طاقت کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آپ کو مال کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، اور تینوں چیزوں کے ذریعے سے آپ کو خریدا نہیں جا سکا تھا۔ تو آخری بات یہ یاد رکھیے گا کہ پوری توجہ کے ساتھ میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، غفلت کو ختم کرنا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو تیز کرنا ہے،
کیا ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی ہے. اور یہ ہے کہ حسن پر ہمیں مٹنا نہیں ہے، اور طاقت کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے، اور مال کے سامنے ہمیں بکنا نہیں ہے. یہ 3 کنسپٹ تھے نبی علیہ السلام کے. حسن کے ذریعے سے بھی آپ کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، مال کا لالچ دے کر کے بھی آپ کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، اور طاقت کے ذریعے سے بھی آپ کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی. تو نہ حسن کے سامنے مٹنا ہے، نہ طاقت کے سامنے جھکنا ہے، اور نہ مال کے سامنے ہمیں بکنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غائبانہ طور پر ہم سب یہ عہد کرتے ہیں، سید ولد آدم، شفیع الامم، نازش بزم عالم، جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم. کہیے انشاءاللہ. سید ولد آدم، شفیع الامم، نازش بزم عالم، جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت. اور ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں، ہماری امت، ہماری قوم، یہ مسلم معاشرہ، مسلم سماج، ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت. ابر کہتے ہیں بارش کو، اور رسالت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی بارش سے ہمارے پیڑوں کی سچائی ہوئی ہے. ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت. آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی میں یوں تو لگایا بہت. نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے تھے. مان احسا ہمارا ہمارے وطن، ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت. اسلام یہاں آیا تو اس ملک میں روشنی آئی ہے. 1500 سال ہوئے ہیں، اس سے کچھ کم. اس سے پہلے اس ملک کی حالت یہ تھی کہ اس ملک میں دھرم کے نام پر لوگ ننگے دھڑنگے گھومتے تھے. اور اس ملک میں دھرم کے نام پر یہ کچھ ہوتا تھا کہ کسی پتی کا دیہانت ہو جاتا تھا تو اس کی دھرم پتنی کو زندہ اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا. یہ سب دھرم کے نام پر ہوتا تھا. اسی کو شاعر کہتا ہے، نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے تھے. مان احسا ہمارا ہمارے وطن، ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت. ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت. مان آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی میں یوں تو لگایا بہت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حوصلہ بخشے، اور اللہ ہماری طاقتوں کو، ہماری صلاحیتوں کو صحیح رخ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.